اس پہاڑ کی 3.5 کلومیٹر اس پہاڑ کی چوڑائی ہے اور 7.5 کلومیٹر اس پہاڑ کی اسی لمبائی ہے۔ یہ پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جہاں قیامت الدین میں یہ پورا پہاڑ جنت میں ہوگا۔ یہ بائیں طرف جو چھوٹا سا پہاڑ دیکھ لو جس کے اوپر آدمی چڑھے ہو جائے، اس پہاڑ کا نام جبل رما ہے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل رما، اور اس طرف کفار تھے اور اس طرف صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس پہاڑ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر 50 صحابہ کرام کو تیر انداز کے ساتھ بٹھایا گیا، اور حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں آپ نے اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا۔ جب صحابہ کرام نیچے اترے مالک نعمت جمع کرنے کے لیے، پیچھے سے کفار خالد بن ولید دوسرے کفار سے اور ایمان نہیں لے آئے، انہوں نے آ کے اس پہاڑ کے اوپر آ کے حملہ کر دیا۔ اس پہاڑ پر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دان دوبارہ وہ بھی شہید ہو گیا، اور سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اس پہاڑ پر شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہو گئے، اس کو لے کے جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، یہ پورا عہد کا پہاڑ پیچھے چل پڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو شہداء کی قبریں ہیں یہاں بنا دو، پھر یہ پہاڑ رک گیا۔ ادھر 70 شہداء کی قبر ہے، اس پہ جانے آپ نے اس کی قبر پہ آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے، اور 70 صحابہ کرام کی قبر ہوگی، ایک قبر ہوگی اور بڑی قبر ہوگی۔ 70 صحابہ کرام ایک ہی قبر میں مفہوم ہے، اس کے ساتھ 2 قبریں اور ہیں۔ جو آگے والی قبر سیدنا حضرت امیر حمزہ کی قبر جو آپ وسلم کے جو سکے چاچا تھے، اس کے پیچھے والے عبداللہ بن زیاد اور مصعب بن عمیر کی قبر ہے، فاتحہ پڑھ کے پھر آتا ہے، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اوکے، اسی روڈ، یہ جو روڈ وہ سامنے جو کام ہو رہا ہے، اسی روڈ کے درمیان میں خندق کھولی گئی ہے، اور خندق کے بارے میں حضرت سلیمان فارسی نے رائے کیا، خندق فتح کر کے پھر کافروں کے اوپر جا کے حملہ کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہم بھی بھوکے ہیں، جو ہمارے صحابی ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے پھر خندق کھدی کرو، اور صحابہ کرام بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے پھر خندق کھدی کیا۔ جب خندق کھدی کی جنگ فتح ہوگی، اور صحابہ کرام نے فرمائے حضرت وسلم کو ہم اپنی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور حضور نے فرمایا صحابہ کو آپ تو ایک پتھر باندھے، ہم نے 2 پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اوپر وہ جو پہاڑی والی مسجد دیکھ رہی ہو، وہ پہاڑی کے اوپر والی، اس مسجد کا نام مسجد فتح، اس کا نام ہے۔ نہیں مجھے نہیں دیکھی کون وہ وہاں پہ بول رہے وہ ہیں، چھوٹی سی، وہ چھوٹی جو آدمی لیفٹ میں وائٹ ایک کلر کا کوئی گنبد نظر آ رہا ہے، تو پھر جو گنبد نظر آ رہا ہے نا وہ سامنے والا پہاڑ کے درمیان میں، پہاڑ کے درمیان میں بالکل لیفٹ سائڈ پہاڑ کے دامن میں۔ لیفٹ سائڈ پہ، اوکے، ہاں ہاں دکھ گیا، اس کا نام مسجد فتح ہے۔ یہ جو سفید مسجد ہے اس کے اندر 6 مساجد ہیں، یعنی کہ 7 مساجد اس کو کہتی ہیں۔ یہ اسلام کی تیسری جنگ ہے جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ یہ فی الحال اس کا یعنی کہ کوئی اندر کوئی کام شام کر رہے ہیں، اس کو اس وجہ سے اس کا روڈ بلوک کیا ہوا ہے، یہ دیکھو ہر سٹیٹوں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تیسری جنگ تھی۔ سلیمان فارسی وہ تھے، ان کی 350 سال ان کی عمر تھی، جنہوں نے خندق کے بارے میں مشورہ دیا۔ اس میں انہوں نے مشورہ دیا، آگے ایک باغ ہے، اسی باغ میں یہودی کے غلام تھے، یعنی کہ یہودی کی قید میں تھے، جو وسلم نے 360 پودا کھجور کا لگا کے سلیمان فارسی کو آزاد کرایا گیا۔ فاطمہ بنت حسین کا گھر ہے، یہ حضرت حسین کی بیٹی کا گھر ہے فاطمہ کا، اوکے، حضرت علی کی نواسی ہے اور حضرت حسین کی بیٹی ہے، یہ ان کا گھر ہے فاطمہ بنت حسین۔ تھوڑا سامنے سے دیکھ لیں، مسجد کا نام مسجد جمعہ اس کا نام ہے، مسجد جمعہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تھے، اسی مسجد میں اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا گیا، اس کا نام مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ اور جب سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آگے یعنی کہ آگے قیام کیا، اس کے بعد مسجد قباء سے مسجد نبی شریف کی طرف جا رہے تھے، اسی مسجد میں جمعہ کا ٹائم ہو گیا، اور حضور نے اسی مسجد میں اسلام کا پہلا جمعہ ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، جمعہ کہتے ہیں۔ تھینک یو، مسجد قباء اس کا نام ہے، اوکے، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، سب سے اسلام کی پہلی مسجد یہ ہے۔ اوکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو لوگ اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تھے اور صحابہ کرام نے فرمائے ہمارے گھر چلو دعوت کھانے کے لیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں اونٹنی کی مہار اونٹنی کو اوپر ڈالتا ہوں اور جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں میری دعوت ہوئے گی. اسی جگہ پہ آ کے اونٹنی بیٹھی. یہ جو پہلے گھر تھا یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. حضرت ابو ایوب انصاری بہت غریب تھے. اسی جگہ پہ اونٹنی بیٹھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ دعوت کری, اس گھر کو اسلام کی پہلی مسجد بنا دیا. اسی مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسی مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے, مسجد قباء کی. دیکھو فضیلت کتنا ہے, 2 رکعت نفل پڑھنے میں ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے. یہ نبی نے فرمایا, نبی نے خود فرمایا اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد القباء. صرف جاؤ نفل پڑھ کے آ جاؤ, ٹھیک ہے. ہاں جی بس آ جائیں. جو باغ ہے یہ باغ حضرت سلیمان فارسی کا باغ ہے. اوکے, حضرت سلیمان فارسی ایک یہودی تھا, اس کے قید میں تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کو ہاں حضرت سلیمان فارسی کو آزاد کر دو. اور یہودی نے بولا 360 پودا کھجور کا لگا کے دو پھر اس کو میں آزاد کروں گا. اور صحابہ کرام 360 گیٹ کا لے کر آئے. اب آگے نبی لگاتے گئے, پیچھے صحابہ کرام اسی پیچھے والے کنویں سے پانی بھر کے دیتے جس کنویں سے آپ پانی پی کے آئے ہو. اور رات رات باغ بھی تیار ہو گیا, اور رات رات باغ کا پھل بھی لگ گیا. اور یہودی نے حضرت سلیمان فارسی کو چھوڑ دیا. یہودی اسی ٹائم کلمہ پڑھا, یہودی مسلمان ہو گیا. یہ جگہ یہ گراؤنڈ ہوئی ہے, کھجور کے پودے اسی دور کے نئے کھجور کے پودے دوبارہ لگائے گئے ہیں. اور یہودی نے آگے رات کو سارے کھجور کے گیٹ کے نکال دیے, پھر بھی بغیر گیٹ ہو گئے, یعنی کھجور کے پودے تیار ہو گئے. یہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے پودے. چلو بہت اچھی جگہ ہے. آئی امام زین العابدین کا گھر ہے. یہ اسی وقت کا گھر نہیں ہے, اس کو دوبارہ ریپیئر کیا گیا ہے. یہ ہے اس کا امام زین العابدین کا گھر کا نام ہے. یہاں میں جب بھی آؤں پہلے بھی بند تھا. یہ جو کنواں ہے اس کنویں کا نام بیر غار ہے. یہ کنواں حضرت علی کا کنواں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حضرت علی کو میری وفات کے بعد اسی کنویں سے پانی بھر کے میرے کو غسل دینا. اسی کنویں سے پانی بھر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. اور 1450 سال گزر چکے, اس کا پانی جاری ہے ابھی تک. جاری حالی فی الحال اس کا پانی کلوز کیا ہوا ہے. 2 بجے کھلتا ہے, رات کو 10 بجے بند ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ جنت کا پانی ہے. انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے جب